میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا. میں نے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے. ممبر چھوڑو، میں ممبر یقین جانیے میں ممبر چھوڑوں. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ اب یہاں G62 میں اتنا بڑا جو مجمع ہے، میرے مولا لوگ سوال کرتے ہیں آخر اس کا حل تو بتائیے. علی کے لال کی آوازی وجہ یہ ہے میں نے اپنی شہادت سے، اب آپ کو اسلام آباد کا لہجہ سنا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں میں نے اپنی شہادت سے 6 مہینے پہلے گھر نہیں چھوڑا. میں نے قیامت تک کی تاریخ کو ترتیب دی ہے. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آوازی میں حسین چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، پہل میں نے نہیں کی، پہل اس نے کی ہے. میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھ لے، بیعت پہلے اس نے مانگی ہے. میں نے کہا میرے مولا پھر علی کے لال کی آوازی میں یہی تو دنیا کو دکھانا چاہتا تھا. وہ پہل کرتا گیا، اس کی پہل کرتے ساتھ ہی میں حسین نے اس کی بیعت کا اسی شان سے جواب دیا جس شان سے اس نے بیعت مانگی تھی. میں نے کہا میرے مولا پھر یہ 6 مہینے سمجھ نہیں آئے. علی کے لال کی آوازی میں بتاتا ہوں. اس کا خط آتا گیا، اس کا خط آتے ساتھ میں اپنے گھر سے نکل کے باہر آ گیا. یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو مولا کا واسطہ، یہ ایک موڑ ہے، اس کے بعد یا علی یا علی. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز آئی، اس کا خط آتے ساتھ میں گھر سے باہر آ گیا اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر یزید میں بڑی محنت کر رہا ہوں. امام کی آواز ہے یزید یاد رکھی میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ. میرے بھائی مجھے دیکھنا، امام نے فرمایا یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. لے تو نے بیعت مانگی تو حسین نے گھر کو باہر سے تالا لگایا، حسین میدانوں میں آ گیا ہے. یزید میں 6 مہینوں تک میدانوں میں اور سفروں میں رہوں گا. یزید یہ 6 مہینے کا میرا سفر نہیں ہے، یہ 6 مہینے کی ٹریولنگ نہیں ہے. علی کے لال نے فرمایا یہ تجھے 6 مہینے کی مہلت ہے. میں ان 6 مہینوں میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے ہوتا ہوا وہ جگہ کراس کرتا ہوا، وہاں سے چلتا چلتا قیام کرتا. سر اٹھائیں اسلام آباد کے جوان، سر اٹھائیں یہ دوستوفسکی کو پڑھنے والے، کارل مارکس کو پڑھنے والے، فرانس کافکا کو پڑھنے والے، یہ وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والے. میں جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم میرا قد چھوٹا ہے، میں بات بڑی کر رہا ہوں. علی کے لال کی آواز ہے یزید 6 مہینے کی تجھے مہلت ہے، میں وہاں رہوں گا، وہاں رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں رہوں گا. یزید اگر تو واقعی مرد ہے تو ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. یزید میدانوں میں آنا، میدانوں میں اب بیٹھنا نہیں میرے بھائی، یہیں پہ رہنا اور یہاں رہ کے وہ بندہ دیکھنا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. یزید میں جانتا تھا میدانوں میں آنا مردوں کا. ناصر جعفری صاحب لندن تک اس اشارے کا لطف ضائع ہو جائے. آپ نے مجھے بیٹا ہی نہیں کہا اور میں نے بابا ہی نہیں بولا. اگر لندن ہیتھرو ایئرپورٹ تک اس جملے کا لطف ضائع ہو جائے، اشارہ ہے، پنڈ دیہات ہوتا مجمع نہ سمجھتا تو دکھ نہیں تھا. اب یہ اسلام آباد ہے، میں نے تمہیں کھڑا اس لیے کیا مجھے وہ بندہ بتانا جو اتنے مزیدار اشارے کو سن کے سمجھ کے پھر ہاتھ نہیں اٹھاتا. اور یزید میں حسین اعلان کر رہا ہوں، میں میدانوں میں آتا گیا. میں جانتا تھا کہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. اور یزید تو کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں، یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میں، یہ بات ہے یزید تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. لیکن یہاں سے اس بار ہو میرے بھائیوں جاگنا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان میں نہیں اترا. لیکن یہاں سے اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے. اس بار حسین اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والے بھائی کو بھی ساتھ لا رہا ہے جسے دنیا غازی کے نام سے یاد کرتی ہے. یزید مرد بن کسی ایک بھی جگہ پر آ کر میرا سامنا کر. لے تیرے خط کے بعد حسین گھر چھوڑ کے میدانوں میں اتر آیا ہے. یزید جتنی تیاریاں کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر لے، یزید جتنی فوج اکٹھی کر سکتا ہے کر لے. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کیمروں کے پیچھے دیکھنے والے اس کی ویڈیو کو سر اٹھائیں وہ لوگ جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں. میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ٹھنڈورے پیٹنے والی دنیا علی کے پاس اس کی بات کا وزن کرنا جو ڈر گیا سے چھٹی ہے. میں کہتا ہوں کمزور دل بندے سے معذرت، ورنہ امام حسین کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے. علی کے لال کی آواز ہے یزید یاد رکھی جتنی تیاری کر سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ ہائے ہائے ہائے. حسین فرماتا ہے یزید تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کے فوج کو چھٹی دینے تک کم از کم لوگ سوچیں گے تو صحیح کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے.
घमंड है तुझे तेरी फौज पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरे लश्कर पे, बड़ा इतरार है यजीद तू अपनी फौज को लेकर। चार यजीद मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी। और यजीद हुसैन ऐलान कर रहे हैं मैं तेरी हस्ती ऐसे मिटाऊंगा। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ मर्द बन के एक बार करबला में आ, उसके बाद मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू। कैमरामैन कैमरा फेरे, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं माहौल क्या हो जाए, या मैं अकेला रह जाऊंगा या बड़ी खैरात के बाद तेरी हुकूमत खत्म। मेरे भाइयों जागना, मेरी शेर नहीं पढ़ना, बात कर। आखिरी सफ्तर यजीद 10 मुहर्रम का दिन गुजरेगा, तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, मेरी हुकूमत शुरू हो जाएगी। और 10 मुहर्रम के बाद मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सभी लोगों ने